نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حضرات سامعین کرام، قربانی کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف امتحان و آزمائش میں مبتلا کیا اور مختلف طریقے سے امتحان لیا. ان تمام امتحانات میں جو سب سے بڑا امتحان تھا وہ یہی امتحان تھا کہ جب ان کے بیٹے جو بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بڑھاپے کا سہارا تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں اور سن بلوغ کو پہنچتے ہیں، مختلف قول کے مطابق 14 سال 15 سال کے عمر کو جب پہنچتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. خواب دیکھتے ہیں. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھنے کے بعد جب صبح اٹھتے ہیں تو اونٹ کی قربانی پیش کرتے ہیں. پھر اگلی رات خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام اونٹ کی قربانی پیش کرتے ہیں. پھر اگلی رات خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خواب یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے اور یہی اللہ کی مرضی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں. جانور کی قربانی اللہ کو مطلوب نہیں ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میرے بیٹے کو چاہ رہا ہے، مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کو کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا یہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق راہ خدا میں قربان کر دوں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں: اے میرے بیٹے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تمہاری کیا رائے ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، قربان جائیے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. باپ نے کس طرح تربیت کی تھی اپنے بیٹے کو؟ جو بیٹا یہ جان رہا ہے کہ ہم ذبح کیے جائیں گے، ہم اللہ کے راہ میں قربان کر دی جائیں گے اور ہمارے والد ہماری گردن پر چھری چلا دے گا، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہم اللہ کے راہ میں شہید اور قربان ہو جائیں گے. اس کے باوجود بیٹا نے کہا: یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے مشفق ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، آپ وہ کام کر گزریے، وہ کام کر دیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. یعنی یہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کیجئے اور آپ مجھے ذبح کر ڈالیے. آپ رائی کے دانے کے بارے فکر نہ کیجئے. اللہ نے چاہا تو اس دنیا میں ہم اللہ کے راہ میں قربان ہو کر کے آپ سے جدا ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں کل قیامت کے دن صابرین کی جو فہرست ہوگی، جتنے لوگ صبر کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے کو جو بے حساب اجر دیا جاتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کل قیامت کے دن انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اپنے گھر سے لے جانے لگے منا. راستے میں شیطان آیا، شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کیا، شیطان بہکانے کی کوشش کیا، شیطان ورگلانے کی کوشش کیا، لیکن شیطان کی ایک نہ مانی. شیطان نے کہا کہ بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے آج تک؟ بھلا کوئی باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ بھلا کوئی اپنے خواب کو کیسے یقین کر سکتا ہے؟ ایک خواب پر، محض ایک خواب پر اپنے بیٹے کو کوئی ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی. شیطان نے حضرت ہاجرہ جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ماں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، انہیں بھی گمراہ کرنے کی، انہیں بھی بھٹکانے کی کوشش کی. لیکن ان تینوں میں سے کوئی گمراہ نہیں ہوئے، بلکہ ان تینوں نے کنکر اٹھا کر کے شیطان کو مارا.
آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ حجاج کرام جب بھی حج کرنے جاتے ہیں ان شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے مینا کے اندر، اور ذبح کرنے کا جب وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا اپنے باپ سے، اے میرے پیارے باپ، اے میرے مشفق باپ، اے میرے ہمدرد باپ، آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، کیونکہ یہ جان جانے کا وقت ہوگا، گلے پر چھری چلنے کا وقت ہوگا، اور بیٹا آپ کا قربان ہو رہا ہوگا۔ ہو نہ ہو کہیں باپ اور بیٹے کے درمیان، باپ اور بیٹے کی محبت کے درمیان اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اور کہیں آپ کو میری محبت اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روک نہ دے، اس لیے آپ کا دل نرم نہ ہو، آپ رحم نہ مجھ پر کھا جائیں، اس لیے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے، اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، اور اللہ کی راہ میں ہمیں قربان کر دیجئے۔ قربان جائیے، وہ ایسا نظارہ تھا کہ زمین و آسمان نے، چاند سورج نے، ستاروں سیارے نے، جن و انس نے، ملائکہ فرشتے نے، کسی نے بھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو جو بڑھاپے کا سہارا ہے، اتنا نیک ہے، اتنا مشفق ہے، اور اتنا ہمدرد، اتنا پیارا بیٹا ہے، اس بیٹے کو محض خواب کی بنیاد پر، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے اس بیٹے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہے اور ذبح کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی صرف یہ دیکھنا تھی کہ میرا پیغمبر، میرا برگزیدہ، میرا دوست ابراہیم میرے حکم کی بنیاد پر، میرے راہ میں، میرے قول کے مطابق میرے حکم کی فرما برداری کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے صدق دل کو اللہ نے دیکھ لیا، اور آپ نے پوری طاقت سے، پوری قوت سے گردن پر چھری ریتا، اس کے بعد اللہ نے چھری کو حکم دیا کہ چھری کی کیا مجال ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو چھری گردن کو کیسے کاٹ سکتی ہے۔ چنانچہ چھری نہیں چلی، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے ابراہیم، اے میرے برگزیدہ پیغمبر، اے میرے دوست، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تم نے ہمارے حکم کی تعمیل کی، ہماری فرما برداری کی، اور ہماری بات کو مان لی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی چھری کو چلنے نہیں دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر کے ان کی جگہ پر اللہ نے جنت سے ایک جانور، ایک مینڈھا بھیجا، اور وہ مینڈھا اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج جو پوری دنیا قربانی کرتی ہے وہ اسی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ ادائیں اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر، شریعت کے اندر اس قربانی کو واجب قرار دیا، اور آج رہتی دنیا تک انشاءاللہ یہ قربانی کا عمل جاری رہے گا، اور قیامت تک لوگ قربانی کرتے رہیں گے۔ اس کا پس منظر یہی ہے کہ ایک باپ نے ایک بیٹے کی قربانی دی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی، اور اسی لیے قربانی امت محمدیہ میں میرے محترم بزرگوں، دوستو، جاری و ساری ہے۔ قربانی کی بے شمار فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایام نحر کے اندر قربانی سے زیادہ، خون بہانے سے زیادہ، جانور ذبح کرنے سے زیادہ کوئی عمل قابل قبول اور کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ ایام نحر میں 10، 11، 12 ذی الحجہ کو اللہ کے راہ میں جانوروں کو قربانی پیش کی جائے۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ قربانی کے جانور کے کھال کے اندر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنے اس سے بھی زیادہ نیکی قربانی کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح طور پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔